گزشتہ 60 سالوں میں پاکستان کے ایوان اقتدار پر قابض حکمرانوں نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو قرض کی ایک ایسی دلدل میں پھنسایا ہے کہ شاید اگلی ایک صدی بھی اس قرض کو چکاتے ہوئے گزر جائے مگر قرض ادا نہ ہو سکے۔ یہ حکمران جن کی ذاتی جائیدادوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور جن کی مالی سلطنت کی وسعت دنیا کے کئی بر اعظموں تک پھیل گئی، مگر انہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو ایسا جکڑا ہے کہ آنے والا کوئی بھی حکمران خواہ کتنا ہی مخلص اور معاشی معاملات میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، اس دلدل سے اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک عالمی سطح پر للکارتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ ہم ایسا کوئی قرض ادا نہیں کریں گے جس کو حکمرانوں نے چند لوگوں کے فائدے اور کرپشن کے وسیع دھندے کو جاری رکھنے کے لیے حاصل کیا۔ ان سطور کو پڑھتے ہوئے آپ کو یقیناً یہ بات مذاق لگتی ہوگی، لیکن آج کی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے یہ جرت دکھائی اور معاشی مفادات میں غرق عالمی برادری کو ان ممالک کی بات ماننا پڑی۔ یہ ممالک ایٹمی قوت بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کا جغرافیائی مقام ایسا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کی مجبوری بنتے۔ یہ ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو باقی دنیا سے دور اور عالمی خبرنامے سے ہمیشہ پرے رہا، یعنی جنوبی امریکہ، جسے عرف عام میں لاطینی امریکہ بھی کہتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ جیسی عالمی طاقت نے اس جنوبی بر اعظم کے 33 ممالک کو سرد جنگ کے دوران اپنی کالونی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان ممالک میں افواج کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے امریکہ میں باقاعدہ ایک اسکول آف امریکاز کھولا گیا تھا، جہاں ان ممالک کی افواج کے اعلیٰ افسروں کو عام فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ریاستی تشدد، اغوا، لاپتہ افراد سے سلوک وغیرہ جیسے جرائم کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ محکوم و مظلوم یہ خطہ امریکہ کے مسلسل مظالم کے باوجود 50 سال تک دنیا کے میڈیا کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ ان کے ایسے حکمران قتل ہوتے رہے جو امریکہ کو انکار کرتے تھے، لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا رہا، لاکھوں تشدد کر کے مار دیے جاتے تھے، مگر انسانی حقوق کی انجمنیں بھی چپ رہیں اور عالمی میڈیا بھی خاموش، اس لیے کہ اس دور میں کمیونسٹوں کو مارنے کا فیشن عام تھا، جیسے آج کل مسلمانوں کو قتل کرنے کی رسم جاری ہے۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کیا جاتا ہے تو ان دنوں انہیں کمیونسٹ گوریلا کہہ کر مارا جاتا تھا۔ ان تمام ممالک پر امریکہ اور اس کے حواریوں نے اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر رکھے تھے، جنہوں نے اپنے ملکوں کو قرض کی دلدل میں ویسے ہی دھکیلا جیسے بھٹو، بینظیر، زرداری اور نواز شریف نے پاکستان کو دھکیلا ہے۔ مگر ایک دن ان 33 مظلوم ملکوں میں سے 3 ممالک ایکویڈور، ارجنٹائن اور پیراگوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عالمی قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان تینوں نے ان قرضوں کو ناجائز قرضے قرار دیا اور ناجائز ہونے کی تعریف انہوں نے برسلز میں قائم قرضوں کے خلاف ایک تنظیم کمیٹی برائے قائم ناجائز عالمی قرضہ جات سے حاصل کی۔ اس کمیٹی کے سربراہ ایرک تسانت نے ناجائز قرضوں کی تعریف اس طرح کی ہے: وہ قرضہ جو چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ ان غیور ممالک میں سب سے کامیاب مثال ایکویڈور کی ہے۔ اس ملک کی کامیابی دراصل ایک جاندار اور غیرت مند قیادت کا کمال تھا۔ ایکویڈور میں ایک شخصیت رافیل کوریا نے ایک انقلابی تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا شہری انقلابی موومنٹ۔ رافیل کوریا چونکہ ایک معیشت دان تھا، اس لیے اس نے ملک کے باقی سیاسی قوتوں کو بھی قائل کر لیا کہ اس ملک کی نجات صرف اور صرف عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار میں پوشیدہ ہے۔ یہ شخص 2 اپریل 2006 کو ایکویڈور کا صدر منتخب ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ورلڈ بینک اور IMF کے دفاتر کو بند کرایا اور کہا کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہماری اقتصادی منصوبہ بندی پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد اس نے 1976 سے لے کر 2006 کے تمام قرضوں کا آڈٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک کمیشن قائم کیا جس میں 18 ماہرین شامل تھے جنہیں دنیا بھر سے لیا گیا تھا۔ اس میں ایرک تسانت کی کمیٹی کے اراکین بھی شامل تھے۔ لاکھوں فائلوں کا انبار تھا جو ان کے سامنے تھا اور ہزاروں معاشی معاہدے تھے جن کی چھان بین کرنا تھا۔ 14 مہینے مسلسل محنت کے بعد کمیٹی نے ایک رپورٹ حکومت کو جمع کروائی جس کے مطابق ایکویڈور پر واجب 80% قرضہ تھا۔ اس نے ستمبر 2008 کو یہ ناجائز رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی اور ایسے 80% ناجائز قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ تمام قرضے امریکی بینکوں میں بانڈز کی صورت میں امریکہ میں موجود تھے اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ 70% قرضہ ناجائز ہے اور آج کے بعد قرضہ دینے والے اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ قرضہ وصول کرنے پر اڑتے رہتے تو ایکویڈور سے ان تمام فرموں کو دیش نکالا مل جاتا جو ان بینکوں اور فنانشل اداروں کے پیسوں سے وہاں کام کر رہی تھی۔ قرضوں سے نجات کے بعد 2008 میں ایکویڈور کا جو بجٹ آیا وہ ایسا تھا جیسے کسی بڑی معاشی قوت کا بجٹ ہوتا ہے جو صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج اور دیگر سماجی خدمات پر سرمایہ خرچ کر رہی ہو۔ پاکستان ایک ایسی قیادت کو کئی دہائیوں سے ترس رہا ہے۔ عمران خان سے یہ توقع تھی لیکن ان کا ان معاشی قوتوں سے کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایسا شاہین ثابت ہوا جو کرکسوں میں زندگی گزار رہا ہو۔ پاکستان کا کل قرضہ جون 2021 کو 39,859 ارب روپے تھا۔ اس قرضے میں سے 13,559 ارب روپے تو بیرونی قرضے ہیں جو صرف 34% بنتے ہیں، مگر 26,300 ارب روپے کے قرضے تو مقامی بینکوں سے لیے گئے ہیں جو 68% بنتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں نے عوام کے پیسے جو انہوں نے مختلف بینکوں میں جمع کروا کر رکھے تھے ان میں سے بھی 26,300 ارب روپے خرچ کر ڈالے ہیں۔ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے ان حکمرانوں کے کردار کو دیکھ کر جان پرکنز یاد آتا ہے، جس نے اپنی مشہور کتاب میں تحریر کیا ہے کہ جب ہم کسی ملک کو معاشی طور پر اپنا غلام بناتے ہیں تو وہاں کے حکمرانوں کو قائل کرتے ہیں کہ وہ مواصلات و تعمیرات وغیرہ پر قرضے حاصل کریں۔ ایسے قرضے سے عام آدمی کی صحت، تعلیم اور معیار زندگی میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جب یہ قرضے 50% GDP سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس ملک کے معدنی اور زرعی وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پورا ملک ہمارا غلام ہو جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے قرضے تو 90% GDP ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر 24 سال سے جب بھی سفر کرتا آیا ہوں تو جان پرکنز یاد آتا ہے۔ چمکتی ہوئی روڈ پر روزانہ چند ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں، جبکہ اس کے دونوں جانب کروڑوں افراد غربت و افلاس کے مارے صحت نہ تعلیم، صاف پانی نہ سیوریج، 1000 سال پرانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کسی ملک کو اس سے زیادہ کیا برباد کیا جا سکتا ہے؟